رات میں نے بے چینی میں کاٹی تھی۔ صبح کمرے سے باہر نکلتے ہی منصور آفس چلے گئے۔ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس قہر بھری نظروں سے ہی مجھے دیکھتے رہے۔ میں بے چینی سے چندا کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ بیڈ پر چادر جوں کی توں بچھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ گلاب کی پتیاں بھی ویسی کی ویسی تھیں۔ چندا قالین سے اپنا لحاف اور تکیہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ میں اس کے پاس آئی، تکیہ لیا، تکیہ اس سے پکڑا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہے یہ سب؟ وہ نروٹھے لہجے میں کہنے لگی، آپ صاحب جی سے پوچھیں نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ، کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ رات کو؟ وہ چلتی ہوئی سامنے صوفے کے پاس رکھے چھوٹے سے ٹیبل کے پاس آئی، جو کہ شیشے کا تھا۔ وہاں سے سگریٹ کی ایش ٹرے اٹھائی اور میرے سامنے کر دی۔ اس میں بے تحاشا بجھے ہوئے سگریٹ دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا ہے صاحب جی نے پوری رات، صوفے پر بیٹھ کر یہ پیے ہیں۔ مجھے جتنی اولاد ہو جانے کی جلدی تھی، اتنا ہی منصور مجھے آزما رہا تھا۔ میں چاہتی تھی بس ایک رات میں وہ سب کچھ ہو جائے۔ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے کاٹی تھی۔ سینے پر سانپ لوٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی ایسی راتیں میری زندگی میں بہت کم آئیں، مجھے تنہائی اور تکلیف کا احساس کم ہو، لیکن آج کی رات بھی صاحب جی نے ضائع کر دی۔ صاحب جی نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، مجھے بیڈ پر بیٹھنے تک نہیں دیا۔ صاحب جی مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، اس بیڈ پر صرف تسنیم کا حق ہے۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور منہ دھو کر آؤ۔ میں نے کپڑے بدلے، منہ دھویا۔ جب میں صاحب جی کے سامنے آئی تو کہنے لگے بیڈ پر نہیں بیٹھنا، اب تم اپنا تکیہ اور لحاف اٹھاؤ اور زمین پر جا کر سو جاؤ، اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی لگاؤ کی امید نہ رکھنا۔ تمہیں اور تسنیم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو تسنیم میں سے ہی ہو جائے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی ساری باتیں سنی۔ بے شک میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ صاحب جی سگریٹ پیتے رہے۔ میں نے چندا سے کہا کہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں، کیا روئی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی بڑے برے طریقے سے ڈانٹا ہے صاحب جی نے مجھے، تو کیا رونا بھی نہیں آتا؟ آپ خود بتائیں بی بی جی۔ میں نے کہا اچھا تم فکر مت کرو، رات کو جب منصور واپس آئے تب بھی غصے میں تھے، مجھے غصے سے دیکھا اور سیدھا چندا کے کمرے میں چلے گئے۔ تو میں نے چندا سے کہا جاؤ کمرے میں، تو چندا سر ہلانے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں جانا، پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ۔ نہ بی بی جی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں راشد کی منت کر لیتی، بنا کچھ لیے اپنی اماں کو اس سے شادی کے لیے راضی کر لیتی۔ صاحب جی کا غصہ میں نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے رویے کو دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ اگر چندا نے منع کر دیا تو میری آخری امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں جا کر تمہارے صاحب سے بات کرتی ہوں، لیکن تم ارادہ نہیں بدل سکتی اپنا، میں ایڈوانس پیسے تمہیں دے چکی ہوں، تمہاری اماں مجھ سے پیسے لے چکی ہے۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ منصور بڑے غصے سے وہاں بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا کر رہی ہو اس کمرے میں، نکلو یہاں سے باہر۔ میں باہر نہیں گئی، میں نے دروازہ بند کیا اور جا کر منصور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے تم نے اپنی منمانی کر لی نا، میں نے کر لی شادی، لیکن اس سے زیادہ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتی، سمجھی؟ نہ میری مرضی ہے نہ میں اسے اپناؤں گا، بس وہ میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی، یہی چاہتی تھی نا تم؟ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے کس وجہ سے ان کی شادی چندا سے کروائی ہے۔ اگر انہیں سچ پتہ چل جاتا تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہہ دیتے کہ اپنے مطلب کے لیے تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ خاموشی سے ہو جائے، جیسے ہی بچہ ہوتا میں منصور سے کہہ کر طلاق دلوا دیتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن یہاں تو منصور ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کروں۔ چندا آپ کی بیوی ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے، آپ کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، شادی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو اگر تم نے دوبارہ سے نیند کی گولیاں کھانے کی
یا کچھ بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گی۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور اتنی دور چلا جاؤں گا کہ میری شکل بھی دیکھنے کو ترسوگی۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ بے ساختہ میں نے کہا، منصور خدا کے لیے ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں فوراً سے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ منصور نے مجھے بازو سے پکڑا، لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور میرے پاس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے میں نے کہا، پلیز میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا، میں بہت اپسیٹ ہوں، میں بہت سٹریس میں ہوں، اس وقت میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ میں ایسا کچھ چاہتی بھی نہیں تھی۔ بس اولاد کی خواہش نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ ہو اور منصور کا بچہ میری گود میں آ جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کیسے کروں، ایسا کیا کروں کہ وہ دونوں قریب ہو جائیں۔ منصور تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، بس چندہ اس کے نام کی بیوی تھی۔ ہر رات کو منصور میرے کمرے میں زبردستی آ جاتا، میرے قریب آنے لگتا۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پاتی تھی، روکنے کا کہتی بھی تو وہ زبردستی کرنے لگتا۔ مجھے بس ایک ہی طریقہ ملا تھا جس سے وہ دونوں قریب ہو سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ میں 1 ہفتے کے لیے یہاں سے چلی جاؤں اور گھر میں صرف چندہ ہو۔ تو جب منصور گھر پر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بھائی شمس کے پاس حیدرآباد جانا چاہ رہی ہوں اور میں 1 ہفتہ وہیں رہوں گی۔ یہ سن کر منصور نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے، اور اس ملازمہ کو کیوں رکھا یہاں پر؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے جاؤ۔ میں نے چلا کر کہا کہ چندہ ملازمہ نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ کہنے لگے، واٹ ایور، وہ جو بھی ہے اس کا کچھ انتظام کر کے جانا، یہاں نہیں رکھوں گا میں اسے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ یہیں رہے گی، آپ کا خیال رکھے گی، اور کوشش کیجیے گا کہ اسے اس کا حق دے دیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے بیگ میں کپڑے ڈالنے شروع کیے۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلے گئے، کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ میں نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چندہ کو میں نے اپنی الماری کی چابیاں دیں۔ میں نے کہا کہ اس میں ہر خوبصورت سے خوبصورت کپڑے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو منصور نے میرے لیے اپنی پسند سے خریدے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ لباس تم پہنو گی تو وہ تم سے دور نہیں رہ پائیں گے۔ میں نے اسے بلیک کلر کی ساڑی نکال کر دی، اسے پہننی بھی سکھائی۔ شاید میں دنیا کی وہ پہلی بیوی ہوں گی جو اپنی سوکن کو اپنے شوہر کا دل بہلانے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ اسے یہ سمجھا رہی تھی کہ اسے کس طرح سے منصور کا دل جیتنا ہے۔ اسے سب کچھ بتا کر، اپنا پورا گھر اس کے حوالے کر کے میں اپنے بھائی کے پاس حیدرآباد چلی گئی، لیکن میرا سارا دھیان ان کی طرف ہی تھا۔ میں ہر روز چندہ سے فون پر بات کرتی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے بس 3 ہی روز گزرے تھے جب میں چندہ سے پوچھ رہی تھی کہ زندگی کیسی جا رہی ہے۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنی طرف سے فون بند کیا تھا، لیکن فون بند نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ مجھے پیچھے منصور کی آواز آئی، کہنے لگا، چندہ میرے کمرے میں آؤ۔ جی آئی صاحب جی، یہ کہہ کر چندہ چلی گئی، اور مجھے لگا میرے ہاتھ سے موبائل گر جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حالانکہ یہ سب میں چاہتی تھی، اور آج اس نے میرے کہنے پر ہی بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی، تیار بھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں رات بھر نہیں سو پائی۔ سب کچھ میری شرط کے مطابق ہو رہا تھا، بس دونوں کا ساتھ ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے روز جب میں نے چندہ کو فون کیا، وہ شرمائی شرمائی سی تھی۔ کہنے لگی، جو آپ چاہتی تھی وہ ہو چکا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پائی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے لاحق ہو گئی۔ جب مجھ سے کچھ نہ بن پڑا تو میں نے وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت بڑی آزمائش تھی جو میں نے اولاد کی خاطر دی تھی۔ 4 دن میں نے چندہ سے فون پر بات نہیں کی، اور یہ 4 دن مجھے 4 صدیوں سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ جب میں واپس گئی تو منصور کے چہرے پر کافی کوفت سی تھی، اور چندہ تو جیسے پہلے تھی ویسے نہیں لگ رہی تھی۔ نئے کپڑے، بال کھلے ہوئے تھے، کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟
میں نے کہا ہاں میرے کمرے میں لے آؤ۔ منصور نے مجھ سے بات نہیں کی تھی اور چندا کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب وہ مجھے پانی دینے لگی تو کہنے لگے کہ ان کو کیوں دے رہی ہو، کسی اور ملازم سے کہو، ان سے کہو کہ تم اس کی نوکرانی نہیں ہو بلکہ اس گھر کی مالکن ہو۔ منصور کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا، لیکن چندا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منصور کی یہ بات میرے دل پر لگی تھی۔ میں نے دوسری ملازمہ کو بلایا، پانی پی کر اپنا سامان ہینڈ بیگ میں سے نکالنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ بس اسی بات کا انتظار تھا جس کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ دن میں منصور اپنے آفس چلا گیا۔ میں نے چندا سے کہا کہ تم نے میرے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہنے لگی صاحب جی نے منع کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تسنیم کی اترن نہیں پہنو گی تم، بلکہ تمہیں میں اپنی پسند سے الگ سے کپڑے لا کر دوں گا۔ پھر کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ کو پتہ ہے صاحب جی مجھے شاپنگ پر لے کر گئے تھے، مجھے بہت سارے کپڑے دلائے، جوتے دلائے، پرس دلوائے، بہت ساری شاپنگ کروائی بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہو گیا، حالانکہ میں جو کہہ رہی تھی لیکن میرے اندر یہ سب کچھ سن کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ میں جب سے آئی تھی منصور ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ڈائننگ پر کھانا کھاتے تو چندا کے ساتھ بیٹھ جاتے، اسی سے کہتے کہ کھانا ڈال دو، اسی سے فرمائش کرتے کہ میرے لیے یہ بنا لینا، مجھے تو دیکھتے تک نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے 1 مہینہ یہ سب صرف اس لیے برداشت کیا کہ مجھے بچہ چاہیے تھا۔ جب 1 مہینے بعد میں چندا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے مایوس کر دیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ ابھی حاملہ نہیں ہوئی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں کس ضبط اور کس دل سے اسے منصور کے ساتھ برداشت کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد حاملہ ہو جائے۔ جب میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو پچھلی نشست پر بیٹھے بار بار میں چندا پر چلا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں میں کس کام کے پیسے دے رہی ہوں؟ میں نے تم پر اتنا پیسہ کیوں لگایا؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے اس بات کا؟ وہ میری باتیں سن کر خاموشی سے نظریں جھکائے رکھی، کہنے لگی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپا نہیں بیگم صاحبہ کہو۔ وہ کہنے لگی مجھے منصور نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری مالکن نہیں ہے، جیسی وہ ہے ویسے تم ہو، اور وہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ صاحب جی مت کہا کرو، منصور کہا کرو جیسے تسنیم کہتی ہے۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ منصور اسے میرے مقابل لا کر کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کے لیے میں نے خود ہی منصور سے اصرار کیا تھا، لیکن میں جو چاہتی تھی وہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں وہ حاملہ نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے مہینے شاید میرے رب کو مجھ پر ترس آ گیا، کیونکہ اگلے مہینے چندا کو الٹیاں آنے لگیں، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بڑے عرصے بعد میں جی بھر کر خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بستر پر بٹھایا، میں نے کہا تمہارا خیال میں رکھوں گی۔ اسے فریش جوس اپنے ہاتھوں سے بنا کر پلایا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رات کو جب یہ خبر منصور کو معلوم ہوئی تو وہ بے حد خوش تھا۔ رات کو چندا جب اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا اب تمہارا کام ختم ہے، اب تم یہیں رہو گی میرے کمرے میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ وہ کچھ نروس سی ہوئی، کچھ پریشانی کا شکار تھی۔ کہنے لگی منصور ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے یہاں سویا نہیں جائے گا، میں اپنے کمرے میں ہی آرام کروں گی، پلیز آپا۔ یہ کہہ کر وہ میرے بیڈ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ کن چکروں میں تھی۔ وہ کیا سمجھتی تھی میں اسے ہر چیز پر قبضہ کرنے دوں گی؟ شاید وہ بھول گئی تھی کہ میں اسے لائی کس لیے تھی۔ منصور کی ذرا سی عنایتیں اس کا دماغ شدید خراب کر چکی تھیں۔ میرے ہوش اڑنے لگے تھے، نیندیں بھی اڑ چکی تھیں کہ کہیں واقعی وہ منصور کو سچ نہ بتا دے۔ منصور تو مجھے چھوڑتے نہیں، لیکن اب مجھے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا تھا۔ میں چندا کا خیال رکھنے لگی، لیکن اب اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ چند دن جب وہ میرے کمرے میں ہی رہی، ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر نہیں سو رہی تھی، بلکہ میری برابر والی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔
میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر گئی تو سامنے اس کے کمرے سے اس کی اور منصور کی ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تیزی سے آگے قدم بڑھا دیے۔ دروازے کے پاس آئی تو وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ کئی مہینے گزر گئے تھے، منصور میرے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو 8 دن مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ہمارے 7 سال کی سنگت کو اس نے چند مہینے میں بھلا دیا، اور اب کم عمر خوبصورت لڑکی ملی تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ہنسی کی آواز ایک دم بند سی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے منصور کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں اس وقت رات کو ڈسٹرب کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگے، ہاں یاد ہے، تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی ضرورت ہے جو میں تمہاری پوری نہیں کر رہا؟ اچھا پہن رہی ہو، اچھا کھا رہی ہو، اس گھر میں رہ رہی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، منصور، مجھے آپ چاہیے۔ جانتے ہیں کتنے مہینے گزر گئے آپ کو میرے پاس آئے ہوئے؟ کہنے لگے، 7 سال تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں۔ کتنی محبت دی ہے میں نے تمہیں۔ اب چندہ کی باری ہے۔ تم سے زیادہ اس وقت اسے میری ضرورت ہے، میری محبت کی، میری توجہ کی اور میرے ساتھ کی۔ اور پھر وہ مجھے اولاد دے رہی ہے، وہ نعمت جس کے لیے میں 7-8 سالوں سے ترس رہا ہوں۔ اس لیے خدا حافظ، مجھے ان لمحات کو اپنی مرضی سے اپنی بیوی کے ساتھ جینے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیاں جلا دیں۔ ایک اولاد کی خاطر میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے اب وہ اپنے گلے میں پھندا سا لگنے لگا۔ چندہ کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت گھر پر ملازمین پر روب جماتی رہتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر کی مالکن ہے اور میں گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ باہر جانا ہوتا تو منصور اسے باہر لے جاتے، اسے اہمیت دیتے، وہ جو کہتی بس وہی باورچن پکاتی تھی۔ منصور وہ پہنتا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ خدا خدا کر کے 9 مہینے پورے ہوئے۔ جیسے ہی ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں چندہ کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، لیکن چندہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ یا تو ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر میں نے جلدی سے کہا کہ بچے کو بچائیں۔ بچے کی خاطر تو میں نے اتنا کچھ برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ سوکن بھی۔ منصور مجھے غصے سے دیکھنے لگے، پھر ڈاکٹر سے کہنے لگے، آپ ماں کو بچائیں، میری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 8 سال بعد ہمیں اولاد مل رہی ہے۔ کہنے لگے، لیکن چندہ کی جان کو خطرہ ہے، میں اسے موت کے منہ میں نہیں اتار سکتا۔ میں نے کہا، کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ ایک ملازمہ ہی تو ہے، مر گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں آپ کے بچے کو سینے سے لگا کر پالوں گی۔ کہنے لگے، نہیں، بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، دوسرا ہو جائے گا، لیکن میں چندہ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر مجھے لگنے لگا میں ساری بازیاں ہار چکی ہوں۔ میں اتنی بھی حوصلہ مند نہیں ہوں کہ ساری زندگی سوکن کے ساتھ گزارتی، اور وہ بھی ایک گھر میں۔ منصور میرے سامنے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، اسے شاپنگ کروائیں، مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ یہ سب میں نے 1 سال تو سہ لیا تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں سہ سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں چندہ کے مر جانے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ماں اور بیٹا دونوں بچ گئے۔ چندہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسے گود میں پکڑا تھا، اسے چوما، اسے سینے سے لگایا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس تھا جو میرے اندر تک اترا تھا۔ مجھ سے زیادہ منصور بے چین تھے۔ انہوں نے فوراً سے میرے ہاتھ سے بچہ پکڑا، اسے پیار کرنے لگے، اس کے کان میں اذان دی، اسے اپنے ہاتھ سے شہد چٹایا۔ کہنے لگے، بالکل چندہ کی طرح ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بہرحال اس وقت میں نے ان جملوں کو توجہ نہیں دی۔ جس اولاد کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں اسے پا کر بے تحاشا خوش تھی۔ چندہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی رنگت اس وقت بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی، کم عمر بھی تھی، پھر دبلی پتلی بھی بہت تھی۔ شاید اسی وجہ سے چندہ کو
کمرے میں شفٹ ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب اسے ہوش بھی آ چکا تھا، لیکن میں نے اس کی گود میں بچہ نہیں پکڑایا تھا۔ میں اسے اپنی گود میں لیے ہی فیڈر پلا رہی تھی، اسے سنبھال رہی تھی، اور وہ بس دور دور سے ہی اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ 7 گھنٹے گزر گئے تو کہنے لگی، آپا اسے مجھے دے دیں، میں اپنے بچے کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں اس وقت یا تو میں تھی یا پھر چندہ۔ منصور کو ڈاکٹر نے رکنے کے لیے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ گھر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تمہیں کیوں دوں؟ میرا بچہ ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کتنی مشکل سے میں نے اسے پایا ہے، میں تو اسے کسی کو بھی نہیں پکڑاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اسے چوما۔ وہ کہنے لگی، آپا میں بھی تو ماں ہوں، میں نے موت کو گلے لگا کر اسے پایا ہے، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اسے سینے سے لگاؤں، اسے اپنا لمس دوں، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مت بھولو کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں 5 کے بجائے 10 لاکھ دوں گی، لیکن نہ میں اپنا بچہ تمہیں دے سکتی ہوں نہ اپنا شوہر۔ تم ویسے بھی راشد کو پسند کرتی ہو، تمہیں میں اتنا پیسہ دوں گی کہ راشد تم سے بخوشی شادی کرے گا، بلکہ خود تمہارا رشتہ پکا کرواؤں گی۔ لیکن وہ چپ تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ چند روز ہاسپٹل میں نے اس کے ساتھ ہی گزارے، حالانکہ میں اس کو بھی سنبھال رہی تھی، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، اسے بیٹھنے اٹھنے میں بھی مدد کرتی تھی، کیونکہ اس کا آپریشن ہوا تھا۔ لیکن بچے کو میں نے ایک بار بھی چندہ کی گود میں نہیں دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کس طرح سے میں منصور سے یہ بات منوا سکتی ہوں کہ وہ چندہ کو طلاق دے دے۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں چندہ سے کہوں کہ وہ خود منصور سے طلاق مانگے، کہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور بچہ بھی نہیں رکھے گی۔ اس نے دولت کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جب میں نے اپنا اگلا پلان چندہ کو بتایا تو وہ چپ چاپ سی کھڑی تھی، نہ تو کوئی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، میں بس واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، کیوں واپس نہیں جانا چاہتی؟ کہنے لگی، مجھے منصور سے محبت ہو گئی ہے، میرا بچہ رکھ لیں آپ، میں اللہ سے پھر لے لوں گی، لیکن منصور کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو درست ہے، میں نے بڑی مشکل سے 1 سال کاٹا ہے، میں نے جس مشکل سے تمہیں برداشت کیا ہے، آسان نہیں ہوتا اپنے شوہر کو دوسری عورت کے کمرے میں بھیجنا۔ دیکھو، ہمارے درمیان جو طے ہوا تھا وہی ہوگا، میں بری عورت نہیں ہوں، تمہارے ساتھ برا کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، میں بھی منصور سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، میں کل ہی تمہاری ماں کو بلاتی ہوں، اس سے کہتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے۔ کہنے لگی، جب میں جاؤں گی نہیں تو میری ماں میرا کیا کر لے گی؟ اگر آپ مجھے قبول نہیں کریں گی تو پھر میں منصور سے ساری بات کہہ دوں گی، میں بتا دوں گی کہ آپ نے ان کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے کہا، تم پیسے بڑھانا چاہتی ہو، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ؟ دیکھو، میرے پاس اکاؤنٹ میں اتنے ہی ہیں، میں یہ سارے پیسے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ساری زندگی دیتی رہوں گی، لیکن میں اپنا شوہر نہیں بانٹ سکتی تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، میں بھی نہیں بانٹ سکتی، میں منصور کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گود میں اپنے بیٹے کو بٹھائے روئے جا رہی تھی۔ اپنے رب کے حضور جائے نماز پر میں نے پوری رات گزار دی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی نوجوان لڑکا ہمارے گھر کے اندر گھسا ہے اور گیسٹ روم میں گیا ہے۔ میں حیران تھی، چوکی دار کے ہوتے ہوئے کوئی گھر کے اندر کیسے گھس سکتا تھا؟ جب میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گیسٹ روم کے پاس آئی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، وہاں چندہ ڈرائیور کے ساتھ گلے لگی ہوئی تھی۔ اسے ڈرائیور کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کس قسم کی لڑکی ہے یہ؟ میرے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دوسری طرف ڈرائیور سے بھی چکر چلا رکھا ہے۔ میرے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا، میں منصور کو یہ سب کچھ دکھا سکتی تھی۔ میں فوراً سے منصور کے کمرے میں گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے نوب گھما کر دروازہ کھولا، منصور بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔
میں نے کہا بہت محبت ہے نا آپ کو چندا سے، آئے میں آپ کو اس کے کرتوت دکھاتی ہوں۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے سے باہر لے آئی اور گیسٹ روم کی کھڑکی سے انہیں سب کچھ دکھا دیا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ مجھے دیکھ کر نظریں چرائیں۔ تو دروازہ میں نے خود ہی کھٹکھٹا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اب یہ راز فاش ہو جائے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ دونوں گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ سامنے میں تھی، منصور تھا، چندا کی تو رنگت اڑی ہوئی تھی، اور وہ ڈرائیور، اس کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منصور سے کہنے لگا، مالک مجھے معاف کر دے۔ چندا بھی رونے لگی۔ منصور نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگے، میں ویسے بھی یہ ڈرامہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ اب میں حیرت سے منصور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہاری ساری ڈرامے بازیاں سمجھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرا نکاح کیوں کروانا چاہتی ہو۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ سن کر میری نظر جھک گئی۔ کہنے لگے، تم نے میرا اس سے نکاح کروایا۔ میں نے خاموشی سے اس جھوٹے نکاح نامے پر سائن کر دیا جو کہ میں نے خود ہی تیار کروایا تھا۔ اس نکاح کو میں نے قبول کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ تم اندر کمرے میں تھیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر نکاح کی ایسی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ بس تمہیں دکھانے کے لیے میں نے ایک جھوٹا نکاح کیا تھا۔ اب میں اس لڑکی کو پہلی رات ہی بتا چکا تھا کہ میں تم لوگوں کے ڈرامے سے واقف ہوں، کیونکہ میں سن چکا تھا جب تم سارا منصوبہ تیار کر رہی تھیں۔ جب تم اپنے بھائی کے پاس گئی تھیں، تب میں نے اس لڑکی کا نکاح اس سے کروا دیا تھا جس سے یہ محبت کرتی تھی۔ بس تمہارے سامنے ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ لڑکا ڈرائیونگ بھی جانتا تھا، اس لیے میں نے اسے ڈرائیور رکھ لیا، اپنے ہی گھر میں اسے رکھ لیا۔ تمہارے پاس جو بچہ ہے نا، جو تمہیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہے اور جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتی، اس کا باپ میں نہیں ہوں، بلکہ یہ ڈرائیور ہے۔ وہ بچہ چندا کا ہے اور اس لڑکے کا ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اپنا اور پرایا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی احساس دلانا تھا کہ سوکن کہنا آسان ہے، لیکن سوکن سہنا مشکل ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں ناانصافی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے میری بیوی کافی ہے۔ اور اگر تمہیں سچ جان کر اس بچے سے گھن اور نفرت محسوس ہو رہی ہے تو اس بچے کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دو، ورنہ وہ لوگ یہ بچہ تمہیں بغیر کسی معاوضہ کے دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چندا اور اس کا شوہر گھر سے واپس جا چکے تھے۔ مجھے احمد اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ بے شک میں اس کی سگی ماں نہیں تھی، میرا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، لیکن اسے ذرا سی بھی چوٹ لگتی تو درد مجھے ہوتا تھا۔ یہ کہنا کہ سگی اولاد ہی سگی ہوتی ہے، اسی کی تڑپ محسوس کرتے ہیں اور پرائی اولاد کا درد دل میں کبھی نہیں اٹھتا، تو یہ غلط ہے۔ جسے بیٹا سمجھ کر سینے سے لگایا، اس کا ہر دکھ درد محسوس ہوتا ہے، مگر ہم یتیموں کے سر پر کبھی ہاتھ رکھنے کی توفیق نہیں رکھتے۔ ہم اسے اچھا مستقبل دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ؟ ہم کیوں نہیں اپنا لیتے انہیں؟ ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟